وہ بھی ساری قوم نے دیکھا کہ کس انداز سے ہم نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ کس طرح سے ایک فریق بنا ہوا ہے، پی ڈی ایم کا حصہ بنا ہوا ہے پریکٹیکلی. اور وہ پی ڈی ایم کا حکومت کا تسلسل، ایک تو چیئر ٹیکرز اور یہ کیئر ٹیکرز جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ان کا سہولت کار جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بنی ہوئی ہے، جس کی نظر ثانی کی درخواست پر ریکال کیا گیا کل آرڈر. اور صرف یہی نہیں، میرے بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا. 31 کی وہ دفتر سے نکلا ہے، 31 تاریخ کو بعد دوپہر اس کو جو ہے وہ الیکشن پٹیشنز جو تھیں، یہ جو ٹرائیبونل کے خلاف جو اپیلیں کرنا تھیں، وہ اس کی تیاری میں مصروف تھا اور اس کو اٹھا لیا گیا. اور 15-20 نامعلوم وکلاء کا نام دے کر تاکہ کسی کو بھی کام نہ کرنے دیا جائے اور کسی کو جو ہے نالش عدالتوں میں رسائی کو بھی بلاک کیا جائے. تو یہ تمام تر عوامل کے باوجود بھی یہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ فیس نہیں کر سکتے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کا. یہ سارے مل کر بھی، اور روز یہ آئے دن جو ہے یہ سازشوں میں مصروف ہے، اور ان سازشوں کی جو بھی شاخسانہ ہے آپ کے سامنے ہے. ہمیں بلے کا نشان ملے یا نہ ملے، پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی لڑے گی، اور ایک ہی سمبل پر لڑے گی. یہ ہم نے آلریڈی اسٹریٹجی بنا رکھی ہے، اور خان کا جذبہ جو ہے وہ پوری طرح ماشاءاللہ آب و تاب کے ساتھ وہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے اور عوام کو ان کے حقوق صحیح معنی میں آزادی دلانے کے لیے وہ پرعزم ہے آج بھی. اور انشاءاللہ اب یہ جو آج والی پیشی تھی، تاریخ تھی، اس پر جو ہے پھر ایک نیا انہوں نے جو ہے وکیل پروسیکیوٹر کو کھڑا کر دیا، امجد پرویز صاحب، جو اتفاق سے کہہ لیجئے گا کہ محترم نواز شریف صاحب کے وکیل بھی ہیں. آپ نے دیکھا، ساری قوم نے دیکھا. اور وہ آج آ کے وارد ہو گئے، جبکہ ہم نے یہ بحث توشہ خانے میں بھی اور ہم نے القادر ٹرسٹ والے کیس میں بھی مکمل کر لی تھی خان صاحب کی ضمانتوں کی ان کو باہر لانے کے لیے. اور پروسیکیوٹر صاحب نے جزوی اس دن بحث کی اور پھر کہا کہ جو ہے اگلی دے دیں، اب دیر ہو گئی ہے. اور پھر جب اگلی تاریخ آئی تو پروسیکیوٹر صاحب بیمار ہو گئے، اور سردار صاحب جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ بوجہ علالت میں نہیں آ سکا، اور جج صاحب نے آج کی تاریخ دی تھی ان کے اصرار پر، وگرنہ یہ کب کا کنکلوڈ ہو چکے ہوتی. اور آج ایک نیا وکیل امجد پرویز کو کہ جی میں آج پروسیکیوٹر اس کیس میں ہوں اور مجھے وقت دیا جائے 7 دن کا 10 دن کا، یعنی وقت بھی مانگنے کی کمال ہے ان کی. میں نے اس پہ کہا جناب جب یہ کیس چل رہا تھا، یہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے اور میں بحث بھی مکمل کر چکا ہوں، ان کی جانب سے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ بھی بحث تقریباً آدھی کر چکے ہیں، تو اس سٹیج پر کیسے ایک نیا وکیل لا کے کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہ سوائے اس کے کہ طوالت چاہتے ہیں اور عمران خان کی یہ اسیری میں یہ جو ہے تسلسل چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بدنیتی پر مبنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے. بہرکیف جج صاحب نے پھر بھی، میں نے کہا جی آپ صرف انہی کے جج نہیں ہو پروسیکیوٹر کے، آپ منصف بن کے نیوٹرل بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر اس کا بھی خیال کیجئے گا. بہرکیف اس کے باوجود میرے اصرار اور اس کے مخالفت، شدید مخالفت کے باوجود ہم نے کہا چلیں آپ لیتے نہیں ہو تو خارج ہی کر دو، کچھ تو کرو، اس کو فیصلہ کرو. لیکن بہرکیف انہوں نے پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے. دونوں کیسوں میں خان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے. القادر ٹرسٹ والے میں وہ 190 ملین سیدھا لندن سے آ کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور سپریم کورٹ سے سیدھا وہ خزانے میں چلا جاتا ہے. ایک دھیلا خان کا نہ تعلق تھا نہ لینا دینا تھا. جو سہاوے میں ملک ریاض نے جو رقبہ دیا وہ ٹرسٹ کے نام ہے، وہاں جو تعمیر کی وہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، وہ فنکشنل ہے، اور ٹرسٹیز جو ہیں اس میں ان کا کوئی دخل عمل ایک دھیلے کا نہیں ہے، وہ نکال نہیں سکتے ہیں. سو وہ یہ تو رہا القادر ٹرسٹ کی کیس کی کیفیت. اور جو توشے خانے والا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گراف جو ہے اس کی حد تک ہے، جو کنگڈم آف سعودی عرب سے جو تحائف ملے تھے
ان کی حد تک ہے. ان کا اپریزر جو ہے پرائیویٹ اپریزر کے علاوہ سرکاری اپریزر نے جو ایف بی آر مقرر کیا ہے، جو خان صاحب سے پہلے کے چلے آ رہے تھے، وزارت عظمیٰ کے آنے سے پہلے کے چلے آ رہے تھے، انہوں نے اس کی تعین کیا، اس کی قیمت کو. اس کی تعین کرنے کے بعد خان صاحب نے وہ جو 20% ہوتا تھا کہ 20% دے کے آپ لے جا سکتے ہو تحفہ، خان صاحب نے اسے 50% کر دیا، 50% کر دیا. اور اس کے بعد ان کو جو ہے قانون کے مطابق جو ایویلیویشن کی گئی تھی اس کے آدھے پیسے دے کر ان کو دی گئی. اس میں نہ تو کوئی ایسی جواز تھا، اور یہ تو تحائف جو ہیں یہ ذرا پیچھے سے ہم نے درخواست دے رکھی ہے کہ جناب سبھی کے تحائف جو منگوائے جائیں، جو صدور نے لیے، جو وزرائے اعظم نے لیے، جو گورنرز نے لیے، جو جن بھی سرکاری مراتب والوں نے، چاہے وہ افواج پاکستان سے ہی کیوں نہ ہوں، جنہوں نے لیے. ضیاء الحق نے بہت سارے لیے تھے، اس کے بعد جو ہے پرویز مشرف نے بے بہا لیے تھے. ان کے ساروں کے تحائف ذرا منگوائیے گا اور پھر موازنہ کیجئے گا کیوں ایک عمران خان کو 70 سال 75 76 سال جب تک بنا ہے پاکستان، اور یہ توشہ خانہ کا قانون بھی موجود ہے، مروج ہے، ایک عمران خان پر ہی کیوں اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے اور اسی کو پاوا سلاسل کیا جا رہا ہے. تو توشہ خانہ کے کیس میں بھی ذرا برابر کوئی صداقت یا کوئی ایسا انکریمنیٹنگ کرمنالٹی نہیں ہے جس میں ان کو منسلک کر کے پاوا سلاسل رکھا جائے. پروسیکیوٹر اس کیس میں ہوں اور مجھے وقت دیا جائے 7 دن کا 10 دن کا، یعنی وقت بھی مانگنے کی کمال ہے. میں نے اس پہ کہا جناب جب یہ کیس چل رہا تھا، یہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے اور میں بحث بھی مکمل کر چکا ہوں، ان کی جانب سے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ بھی بحث تقریباً آدھی کر چکے ہیں. اس اسٹیج پر کیسے ایک نیا وکیل لا کے کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہ سوائے اس کے کہ طوالت چاہتے ہیں اور عمران خان کی یہ اسیری میں یہ جو ہے تسلسل چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بدنیتی پر مبنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے. باہر گئے جج صاحب نے پھر بھی میں نے کہا جی آپ صرف انہی کے جج نہیں ہو، پروسیکیوٹر نے، آپ منصف بن کے نیوٹرل بیٹھے ہوئے ہو تو پھر اس کا بھی خیال کیجیے گا. باہر گئے اس کے باوجود میرے اصرار اور اس کے مخالفت، شدید مخالفت کے باوجود ہم نے کہا چلیں آپ لیتے نہیں ہو تو خارج ہی کر دو، کچھ تو کرو، اس کو فیصلہ کرو. لیکن باہر گئے انہوں نے پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے. دونوں کیسوں میں خان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے. القادر ٹرسٹ والے میں وہ 190 ملین سیدھا لندن سے آ کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور سپریم کورٹ سے سیدھا وہ خزانے میں چلا جاتا ہے. ایک دھیلا خان کا نہ تعلق تھا نہ لینا دینا. جو صحابے میں ملک ریاض نے جو رقبہ دیا وہ ٹرسٹ کے نام ہے، وہاں جو تعمیر کی وہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، وہ فنکشنل ہے، اور ٹرسٹیز جو ہیں اس میں ان کا کوئی دخل عمل ایک دھیلے کا نہیں ہے، وہ نکال نہیں سکتے. تو وہ یہ تو رہا القادر ٹرسٹ کی کیس کی کیفیت. اور جو توشے خانے والا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گراف جو ہے اس کی حد تک ہے، جو کنگڈم آف سعودی عرب سے جو تحائف ملے تھے ان کی حد تک ہے. ان کا اپریزر جو ہے پرائیویٹ اپریزر کے علاوہ سرکاری اپریزر نے جو ایف بی آر مقرر کیا ہے، جو خان صاحب سے پہلے کے چلے آ رہے تھے، وزارت عظمیٰ کے آنے سے پہلے کے چلے آ رہے تھے، انہوں نے اس کی تعین کیا، اس کی قیمت کو. اس کی تعین کرنے کے بعد خان صاحب نے وہ جو 20% ہوتا تھا کہ 20% دے کے آپ لے جا سکتے ہو تحفہ، خان صاحب نے اسے 50% کر دیا، 50% کر دیا. اور اس کے بعد ان کو جو ہے قانون کے مطابق جو ایویلیویشن کی گئی تھی اس کے آدھے پیسے دے کر ان کو دی گئی. اس میں نہ تو کوئی ایسی جواز تھا، اور یہ تو تحائف جو ہیں یہ ذرا پیچھے سے ہم نے درخواست دے رکھی ہے کہ جناب سبھی کے تحائف جو منگوائے جائیں، جو صدور نے لیے، جو وزرائے اعظم نے لیے، جو گورنرز نے لیے، جو جن بھی سرکاری مراتب والوں نے، چاہے وہ افواج پاکستان سے ہی کیوں نہ ہوں، جنہوں نے لیے. ضیاء الحق نے بہت سارے لیے تھے، اس کے بعد جو ہے پرویز مشرف نے بے بہا لیے تھے. ان کے ساروں کے تحائف ذرا منگوائیے گا اور پھر موازنہ کیجیے گا
کیوں ایک عمران خان کو 70 سال 75 76 سال جب سے بنا ہے پاکستان، اور یہ توشہ خانہ کا قانون بھی موجود ہے، مروج ہے، ایک عمران خان پر ہی کیوں اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے اور اسی کو پاور سلاسل کیا جا رہا ہے؟ تو توشہ خانہ کے کیس میں بھی ذرا برابر کوئی صداقت یا کوئی ایسا انکریمنیٹنگ کرمنالٹی نہیں ہے جس میں ان کو منسلک کر کے پاور سلاسل رکھا جائے، سوائے اس کے کہ عوامی مقبولیت کو دیکھ کر خائف ہے پی ڈی ایم اور مخالف ساری جماعتیں، صرف ایک ہی ان کا مطمع نظر ہے کسی طریقے سے خان کو اور خان کی جماعت کو اور خان کے بلے کو یہ جو ہے بیلٹ پیپر کے نشان سے اس کو جو ہے وہ حذف کیا جائے، تاکہ وہ گلیاں میں کلا ہی رانجھا نچے۔ وہ جو ہے ماشاءاللہ وہ ذل سبحانی جو تشریف لائے ہیں لندن سے، ان کی سزائیں ایک ایک کر کے ایسے انہوں نے ختم کی جیسے چشم براہ تھی عدالتیں ان کی، حتیٰ کہ ایئرپورٹ پر جو ہے بایو میٹرک چل کے جاتا ہے اور انہیں امبیسڈر جو ہے سزا یافتہ ہونے کے باوجود اور عدالتی مفرور ہونے کے باوجود ریڈ کارپٹ پہ انہیں ماشاءاللہ یہاں ملتا ہے، اور اس طرح سے ان کا جو ہے سواگت کر کے، لیکن آج بھی پی ایم ایل این کا کوئی امیدوار اپنے حلقے میں جانے لائق نہیں ہے، کیونکہ 20 ماہ میں جو اس قوم کا حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے، جو معیشت کو تباہ حال کر کے رکھ دیا ہے، اب قوم نہیں کہے گی کہ یہ دھرتی ماں کو لوٹنے والے پھر چوتھی مرتبہ ان کو جو ہے لوٹنے کا موقع دیں۔